چلتے ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا اس کے لیے تعویذ لیتے ہیں، دکان میں برکت نہیں ہو رہی اس کے لیے تعویذ لیتے ہیں، فلاں جگہ برکت نہیں ہو رہی اس کے لیے تعویذ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، معاملہ دونوں کا درمیان میں لٹکا ہوا ہے۔ تھوڑا ذہن کو سنبھالو، اپنے خیال کو سنبھالو، 100 تعویذ میرے ہاں سے لے جاؤ، مجھ سے لے جاؤ، اس کی رضا شامل نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی غیرت ہے، اس کا جلال ہے۔ اگر کوئی اللہ کا محبوب بندہ اسے بہت زیادہ محبوب ہے تو اس کی صدا، اس کی بات اور اس کے لکھے ہوئے عمل کو رب ڈالنا نہ چاہے اپنی محبت کے صدقے، یہ تو اس کا فضل ہے۔ لیکن اس سے پہلے خود کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ جوڑو کہ میرے رب تو ہے، تو ہے، تو کرے گا، تو دے گا، تو عطا فرمائے گا، یہاں نہیں تو وہاں۔ وہ جو حصہ جس سے میں دنیا میں محروم رہ چکا ہوں وہ میرا حصہ میری قبر کا حصہ بنے گا، میرے حشر میں میرا حصہ بنے گا انشاءاللہ۔ کہ جب اولیاء اللہ کے ساتھ ایک فقیر کی نسبت بن گئی، اب انہوں نے بزرگوں نے بتانا شروع کر دیا۔ میرے مرشد کے پاس خلیفہ صاحب آ گئے، ان کو فرمایا کہ بیٹا آپ جا اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ، رات کو تہجد پڑھنا، پھر رو وہاں پہ۔ رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بناؤ، رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بناؤ۔ بچے کو مانگنا نہیں آتا، اب وہ کیا کرتا ہے ہمارے سامنے رونے جیسی شکل بنا کے اس طرح منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنا اس پہ پیار آ جاتا ہے، چل کے اس کو اٹھا لیتے ہیں، پھر ہم خوش ہوتے ہیں۔ کوئی گھر کا فرد ہو اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو اس نے کیسی عجیب صورت بنائی ہوئی ہے، اب وہ 10 روپے مانگتا ہے، اس کو 20 روپے ڈال دیتے ہیں ہاتھ میں، چلو بیٹا یہ لے جاؤ، ساتھ اس کو بہت محبت اور پیار دیتے ہیں۔ تو میرے مرشد فرماتے ہیں اپنے اس دل کو اس بچے کی طرح کہ میرے رب میں نادان نہیں ہوں، کیا تو نہیں جانتا سب سے دانا بڑھ کر تو ہے، کیا میں تیرا بندہ نادان نہیں ہوں، تو پاک ہے، کیا تجھے نہیں پتا میں کتنا پلید ہوں، میں کتنا گنہگار ہوں۔ میرے رب جو آدم علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا الا انت سبحانک، مگر اپنے لیے انی کنت من الظالمین، رب میں اس آدم کی اولاد نہیں ہوں، کیا میں خاطی نہیں ہوں، اے میرے اللہ میں تیرے حضور آیا ہوں، تو مجھے قبول فرما۔ اب پہلا شخص ہے، پہلی چیز شیخ نے کیا بتا دی، جاؤ بیٹا اپنے قلب پہ توجہ کرو، وہاں دل میں اللہ اللہ کرو، لیکن ساتھ تہجد کو نہیں چھوڑو، تہجد باقاعدگی سے ادا کرتے رہو۔ اب یہ ہے وہ محبوب کی خفیہ ملاقات جو بندہ اپنے رب کے ساتھ کر رہا ہے، یہ خفیہ محبوبانہ ملاقات ہے۔ اب مرید اپنے مرشد کے ساتھ مل گیا، اس کا جلیس تبدیل ہو گیا۔ پہلے وہ اس کی بات مان رہا تھا جو رب کی درگاہ سے دھتکارا گیا تھا، اب اس کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہے جو رب کی درگاہ میں بلا کے قبول کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے اپنے ہاں قبول کیا ہے، اپنے شرف اور محبت کے ساتھ، اپنے کرم اور احسانات و عطا کے ساتھ۔ پھر جب وہ قبول ہوا ہے اب اس کا دوست تبدیل ہو رہا ہے، اب اس کا تعلق کہاں جڑا؟ اس نے کہا پیر صاحب میں یہ عرض کرتا ہوں، میرے مرشد نے فرمایا بیٹا جا، اب ہم تجھے ایک وظیفہ دیتے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہو، اللہ تیری مشکلیں آسان کر دے گا۔ اکثر فقراء حیرت سے دیکھتے ہیں کوئی وظیفہ بتا رہے، فرماتے جا یہ لطیفہ قلب کے اوپر جا کے بیٹھ جا، زبان تعلق کے ساتھ لگی رہے، کام میں رہے، کاروبار میں رہے، جو تجھے کرنا ہے تو جا کے کرتا رہے، اپنے دل کو اپنے رب سے جدا نہ کر، دل پہ توجہ کر، تیرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، زبان تعلق کے ساتھ رہے، زبان تیری لوگوں کے ساتھ بات میں مشغول رہے، دل تیرا تیرے رب کے ساتھ جڑا رہے۔ فقیر چلا گیا، 15 دن کے بعد آیا، تھوڑی بہت کسے دیتے ہیں ہم جو ہمارا اپنا ہو، جب تک اس کے ساتھ اپنائیت کا تعلق ہوگا اسے دروازے پہ کھڑا ہونے دیتے ہیں، جب اس اپنائیت میں اضافہ ہوگا پھر اسے ہم کہیں گے آجا بیٹا گھر کے اندر چائے پی لیں۔ اب جب وہ اور زیادہ نزدیک ہوا پھر اس نے اپنے آپ سے نسلوں کے ساتھ بٹھائیں گے، اپنے اہل کے ساتھ بٹھا کے کہیں گے بیٹا یہاں بیٹھ جا، روٹی کھا ہمارے ساتھ، یہی تعلق جڑتا ہے۔ اب وہ پہلے اس سے ناشنا تھا، جمعہ میں چلتا رہا، زمانے میں پھرتا رہا، بکری کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے شکر ہے اللہ نے دی ہے، بس کہہ دیا، اللہ کا نام تو لیا ہے نا اس نے، لیکن وہ تعلق جو مع اللہ والا ہے، جو اللہ کے ساتھ والا تعلق ہے، وہ بھی بندے نے اپنے رب سے نہیں جوڑا تھا، کیونکہ
کہ جلیس نہیں تھا نا. جیسے ہی اس طرف گیا اس کی روح نے کہا دیکھ تیرے رب نے تجھے دیا ہے, بندہ تجھ سے پوچھ رہا ہے, اب تو بتا. روح سے آواز آئی اپنے رب کی ثنا کر. جیسے ہی اس نے کر دی پیچھے سے ظالم آ گیا, اس نے کہا اب یہ تو پھر اپنی مقام اور منزل کی طرف جا رہا ہے. روح کا مقام رب کے ساتھ جڑا ہے تو اب کہتا ہے کہ یہ تو اس کی طرف جا رہا ہے. پھر کسی کے ذہن میں بات ڈال دی, پیچھے سے آواز دی یہ فلاں کام اس کو یاد کروا. اس کے ذہن میں ایسے کوئی وسوسہ ایسا خیال ڈال دیا, پھر اس کا ذہن اس طرف چلا گیا کہ جلیس تبدیل نہیں ہوا, دوست تبدیل نہیں ہوا. اب اللہ رب العزت کے دوستوں کے پاس آیا, اللہ والے کے ساتھ, میرے مرشد کامل کے ساتھ اس فقیر کی نسبت جڑ گئی ہے. اب سرکار نے فرمایا بیٹا جاؤ تسبیح اپنے ہاتھ پہ رکھ, اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہے. رات کو جب بیٹھے یہ 5 تسبیحاں, یہ 1 تسبیح تو پڑھتا رہے, استغفار کرتا رہے. کیا ہے استغفار؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تشریف لائے, عرض کیا اللہ کے نبی سستی اور کاہلی ہم پہ حاوی ہوتی جا رہی ہے, اب ہم کیا کریں؟ فرمایا وہ چیزیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا, ہماری زبان سے, ہمارے قدموں سے, ہاتھوں سے, ہمارے خیال سے وہ گزر جاتی ہیں, وہ سرزد ہو جاتی ہیں. پھر ایمان میں کے اوپر یہ چیزیں حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ انسان عملی طور پہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. سرکار مدینہ نے فرمایا کہ استغفار کو کثرت سے ادا کیا کرو. کیا فرمایا؟ استغفار کو کثرت سے ادا کیا کرو. اب میرے مرشد نے فقیر کو کہا بیٹا کم از کم دن میں 100 بار نہ تو استغفار کیا کرو. لا الہ الا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میرے رب حی زندہ تو ہے, قائم تو ہے, قدیم تو ہے, کریم تو ہے, سب کچھ تو ہے, میں تو وہ ہوں جو ظالم ہوں. پہلے زبان سے کہہ رہا تھا, اب 100 بار اس چیز کو دہرا رہا ہے, 100 بار اس کو دہرا رہا ہے. اب اللہ فرماتا ہے نادان ہے میرا بندہ, اس کو عقل اور شعور ہی نہیں کہ یہ کہہ رہا ہے. چلو پہلے اس کو اس کا شعور عطا کرنا, پھر اس تسبیح کے ساتھ اس بندے کو انس عطا فرماتا ہے. اور رب ذوالجلال اب جب اسے انس ہوا, اب جب اگلی بار مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا, حاضر خدمت مرشد کریم ہوا, آپ مرشدوں نے پوچھا, اب دیکھا تو بھئی وہ رنگت چڑھنا شروع ہو گئی, کیونکہ جب دوست تبدیل ہوا تو شریعت مطہرہ کے ساتھ محبت ہونا شروع ہوئی. فقیروں کا سا لباس استعمال کر لیا, یہ قمیص کو گول دائرہ بنا دیا, اس نے کونے بنا دیے. اب تھوڑا داڑھی کو چھوڑ دیا, داڑھی زیادہ لمبی ہونی شروع ہو گئی. پہلے ننگے سر آیا تھا, ذکر لے کر چلا گیا تھا, اب ارادہ کیا کہ چلو یہ مرشد کامل ہے. پہلے رات کو سوتے ہوئے فکر ہوتی تھی کہ صبح کھائیں گے کیا, کریں گے کیا, فلاں کا کیا ہوگا, اس مسئلے میں کیا ہوگا. اب یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ کرنا ہو مرشد کا حکم پورا کرنا ہے, پہلے تسبیح کرتا ہوں, پھر دل کی طرف توجہ کر کے جب ذکر میں مشغول ہوتا ہوں مجھے تو نیند آ جاتی ہے. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے, لا خوف علیہم, جاگ رہا ہے تو خوف کر رہا ہے نا, سوچتا ہے اس میں حزن ہے, اس میں پریشانی ہے, اس میں مبتلا ہے. اب مرشد نے اس کا راستہ تبدیل کر دیا کہ قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جو اللہ والے ہیں, جو اللہ والوں کے یار ہیں, ان کو خوف اور حزن نہیں ہوتا. چل بیٹا اپنا راستہ تبدیل کر, رب تیرے اوپر خوف اور حزن کو حاوی نہیں ہونے دے گا, رب تیرے ساتھ اپنے قرب اور سکون عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, فقیر کا راستہ تبدیل ہو گیا. اب اس نے آگے حضور دل کو سکون نہیں مل رہا, فرمایا بیٹا اب تیرا دل تھا جس کو ہم نے عرض کیا, گزارش کی تھی, فقیر کی گزارش کی, آپ نے اسے قبول کیا, آپ نے دل کی طرف توجہ کی. اب اس طرح کر جا اپنے روح کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ. سبحان اللہ. دوسرا لطیفہ کون سا؟ سینے کے اندر یہ 5 لطائف عالم امر سے ان کا تعلق. طریقہ لئے نقش بندیہ کے ٹوٹل 36 اسباق ہیں. 5 یہ ہیں قلب, روح, سر, خفی, اخفا. آدم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم و نوح, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا بیٹا جا, جتنے اخلاص کے ساتھ تو لطائف پہ توجہ کر کے ذکر کرے گا, جو لطیفہ جس نبی کے زیر قدم ہے اس نبی کی تجھے خواب میں اور جاگتے زیارت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. فقیر آ گیا گھر میں, اب پھر لطیفہ روح کی طرف چل دیا. روح کا مقام اپنے رب کے ساتھ جڑا ہے. بندہ زانی ہے, زنا کر رہا ہے, جب واپس آ رہا ہے پھر اندر سے کوئی ہے جو اس کو کہتا ہے یار تو نے یہ غلط کر دیا, یہ تو نے ظلم کیا, نہیں یہ رب کو پسند نہیں. کر تو آیا لیکن ابھی اندر سے کوئی ہو جو اس کو یاد دے رہا ہے, یہ وہ روح ہے جس کا تعلق رب کے ساتھ ہے.
لیکن ہم نے اپنی غلاظتوں کے سمندر ڈال کے اس کو گندا کر دیا. پھر بھی جب وہ اچھلتا ہے تو اس کا نور ہے کہیں نہ کہیں جا کے اس رب کے نور کے ساتھ جڑ جاتا ہے. پھر اسے یاد آتا ہے کہ میں تو خطا میں ہوں. جو میرے لیے بخشش و عطا اور کرم کے در کھولے گئے تھے میں نے تو اپنے آپ سے ان کو بند کیا ہوا ہے. پھر اس پہ حاوی ہوتا ہے. پہلے میں نے عرض کیا کہ جب وہ کہتا ہے کہ شکر الحمدللہ، وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے چلا جاتا ہے تو پیچھے سے کہیں نہ کہیں کسی کے دل میں ایسی کوئی آواز ڈال دیتا ہے، اور نہ ہو تو گھر میں کسی بچے کو ایسی تکلیف ہوگی رونا شروع کر دے گا. جس بندے کی توجہ اپنے رب کی طرف جا رہی تھی اب اس کی توجہ ان اہل کے طرف چلی گئی. یعنی توجہ ہٹانے کا مرکز یہ اس کا مقصد تھا کہ بندے کی توجہ ہٹی رہے. اب اس نے اپنا دوست جو تبدیل کر دیا، اب آیا واپس. پہلے کیا کرنا ہے؟ قلب پہ توجہ کرو. اب کیا کرنا ہے؟ اپنی روح پہ توجہ کرو. دری کہہ رہے نقش بندیہ کا دوسرا سبق. پھر روح پہ توجہ کی، نیت کرتا ہے الہی فیض می آیت، اے میرے رب، اے میرے اللہ. پہلے بھٹکا ہوا تھا، گنہگار تھا، فاسق فاجر تھا، راستہ تو کوئی تھا نہیں مجھے. اب ایک تیرا مرد کلندر، تیرا کامل بندہ مجھے ملا ہے جس کو تو نے اتنا کمال اور فضل اس پہ کیا، اتنے احسانات باطنی سے اسے نوازا ہے. اب اس نے مجھے یہ سکھایا ہے تیرا نام الہی. اب کیا کہتا ہے؟ فیض بھی آیت، فیض آ رہا ہے کہاں سے؟ از ذات بے چون، اس ذات سے جس میں کسی کو چون چرا کی طاقت ہی نہیں ہے. پہلے زبان سے کہتا تھا شکر الحمدللہ، اللہ نے دیے، اللہ کا کرم ہے، اللہ محفوظ رکھے گا، تم آگے اللہ بخش دے گا. اب پہلے زبان کا تعلق تھا، اب دل کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہے اپنے رب کا. میرے رب تو وہ ہے نا جس کے ساتھ چون چرا نہیں کرنی. جو تیرے ساتھ چون چرا کرے اس کا ایمان کہاں ہوگا؟ میرے مرشد نے مجھے بتایا کہ اب کیا کرنا ہے؟ ذات بے چون، بلطیفہ قلب من، بلطیفہ روح من. میرے رب میرے اس لطیفہ روح کے اوپر تیرا فیض آ رہا ہے. ناقص ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، فرائض میں غفلت، سنن میں غفلت، وجوب میں غفلت، صدق و فطر میں، زکات میں غفلت. میرے اللہ کون سا حکم ہے تیرا جس کی میں کہہ سکوں کہ میں نے تعمیل کر دیے؟ اے میرے اللہ کوئی حال نہیں، بواسطہ تجھے واسطہ ہے پیرانے کے بعد. وہ جو پہلے تیرے یار گزرے ہیں نا تجھے ان کا واسطہ ہے. جو میرا مرشد جس نے مجھے تیرا در بتایا نا اب تجھے میں اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کرنا کیا ہے؟ بگلا بنا دے، زمین بنا دے، کوٹھی بنا دے، نہ میرے رب میرے دل میں تو اپنا فیض نازل کر. دوست تبدیل ہو گیا. تعلق جب تبدیل ہوا اب اس نے کس طرح سے اس کے ساتھ تعلق رکھنا شروع کیا. اب لطیفہ روح پہ آ گیا، داڑھی مکمل آ گئی، سنت کی پیروی کرنا شروع کر دیا. دوستوں کو دیکھا یار باقی پیر بھائی ہیں جو مرشد کے ساتھ غلام ہیں، جو بیعت کر کے آ گئے ہیں، میں نے بھی بیعت کی ہے. یہ کیسی عجیب بیعت ہے کہ انہوں نے تو رسول کی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے داڑھی کے ساتھ. وہ کتنے ماشاءاللہ بہترین لگتے ہیں. انہوں نے امامہ باندھ لیا. اب ماشاءاللہ وہ تو اتنے بہترین بنے ٹھنے پھر رہے ہیں اور میں ابھی تک اسی لانتی کی راہ پہ چل رہا ہوں. میں احیاء سنت نہیں کر سکتا. وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ بہتر ہے، قبول کرنے والی خدا کی ذات ہے. دو چیزوں پہ کبھی نہ جانا، نہ اپنے امامہ پہ، نہ اپنی داڑھیوں پہ، نہ اپنے لباسوں پہ، نہ اپنی عبادتوں پہ، نہ اپنے نوافل پہ، نہ اپنی تلاوت پہ. حضرت شیخ ابو دقاق فرماتے ہیں آپ نے فرمایا دو مومن بندے اللہ کے برگزیدہ راستے سے جا رہے تھے. سامنے سے ایک قاتل اور بہت ہی فاسق اور فاجر بندہ تھا. وہ سب اسے جائے، علاقے کے بندے کو ہر کوئی جانتا ہے، وہ جانتے تھے یہ آ رہا ہے. انہوں نے دعا مانگی کہ میرے اللہ حشر کے روز ہمیں اس کے ساتھ شامل نہ کرنا. ان میں سے ایک کے ذہن میں ایک نے یہ دعا مانگ دی. کیا مانگا؟ اللہ حشر کے روز ظالم فاسق فاجر زانی یہ جو گنہگار اس کے ساتھ مجھے شامل نہ کرنا. جب یہ دونوں اس کے ساتھ اس کا گزر ہوا آگے کیا کہتا ہے میرے رب کیا تیری رحمت کے دروازے صرف میرے لیے بند ہے؟ سنت رسول کے ساتھ سجے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہر وقت تیرے ذکر کرتے ہیں، کشمیر کے ہاتھوں سے نہیں چھوٹتی. کیا تیری رحمت کے دروازے صرف میرے لیے بند ہیں؟ میرے گناہ نہیں بخشے جائیں گے؟ اللہ میرے خطاؤں کو معاف فرما. اب وہ آگے ہوا، وہ اس طرف گزر گئے، ملائکہ اعظام کھڑے، گزر دونوں کا برابر ہو رہا ہے. یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں ظالم کے ساتھ قیامت کو شامل نہ کرنا، اور یہ دعا مانگ رہا ہے کہ میرے رب میری مغفرت فرما. اب اللہ رب العزت کے حضور ملائکہ پہنچ گئے. اللہ نے فرمایا دونوں کی دعا قبول کر دی. دونوں نے دعا کیا مانگی ہے سمجھ آ رہی ہے؟
ایک کہہ رہا ہے کہ حشر کے روز ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ کرنا. جو نیکوکار ہے اور جو گنہگار ہے وہ کہتا ہے میرے رب کیا تو مجھے ان کے لائق نہیں بنائے گا. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے میں نے دونوں کی دعا قبول کر لی. فرمایا جو پہلے مقرب تھا میں نے اسے اپنے در سے دھتکار دیا, جو گنہگار تھا اس نے میری رحمت کی طلب کی میں نے اسے بخش دیا. اب قیامت کے دن یہ دونوں نہیں ملیں گے کیونکہ وہ دوسری صف میں ہوگا, یہ دوسری صف میں ہوگا. تو مرشد کامل کے توجہ سے پہلی چیز جو آپ نے اختیار کرنی ہے ایک فقیر نے, وہ یہ کہ آج ہی کہاں سے آئی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ وہ باپ اور والدہ کے پیشاب کے قطروں سے جو تو نے بنایا. اب اگر آنکھوں کی نعمت تو تیرا احسان, چہرے کی رونق تیرا احسان, مال کی قوت تیرا احسان, جسم کی قوت تیرا کرم, اگر دنیا میں عزت تیرا کرم, اگر جاہو جلال تیرا احسان ہے. میرے پاس میرا کیا ہے جس پہ میں احترام, میں تیرے در پہ کھڑا ہوں, مجھے قبول فرما. عالم کیا ہے. اب اس نے جب دوست تبدیل کر لیا, اب اس کی صحبت تبدیل ہوئی, اب آگے چلتے ہوئے فرمایا بیٹا یہ مسواک ہے نا, یہ رسول کی سنت ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے جس کے ساتھ مسواک رہے, جو مسواک اپنے منہ پہ کرتا رہتا ہے, رب اس بندے کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے. ملائکہ اعظام اس کے ہونٹوں کو جب وہ قرآن کی تلاوت کرے, نماز میں نماز سے باہر ہو, ملائکہ اس کے ہونٹوں کو چومتے ہیں, بیٹا یہ سنت رسول ہے, اس کو زندہ کرو. چلو جی اگلی بار فقیر آیا دربار پہ, اس کے ساتھ مسواک بھی شامل رہا, اب ماما بھی باندھ لیا, داڑھی بھی رکھ دی. پہلے کہیں جوا پہ بیٹھ گیا, کوئی تاش کھیل رہا ہے, اس کے ساتھ جا کے شامل ہو گیا. انہوں نے کہا ایک ساتھی کم ہے, چل دو کم ہے, ایک تو شامل ہو جا. نے کہا چلو باقی تو نہیں, کوئی پیر بھائی دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا, چلو 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اب بیچارے کے سر پہ امامہ آ گیا, منہ پہ داڑھی آ گئی, ہاتھوں میں مسواک ہے, لباس سنت والا پہن لیا. اب وہ تاش والے کہتے ہیں 1000 دے کے 2 منٹ کے لیے ہمارے ساتھ ایک بازی لگا لے, چل تو کسی کا معاون مقرر ہو جا. تو کہتے نہیں یار مجھے شرم آتی ہے, یہ میرا حال ہے اس لائق میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکوں. کیا کہتے ہیں, اس کا ارادہ ہے, نفس اس کو ابھی بھی یاد کروا رہا ہے کہ پرانے دور کا جوہری ہے تم اس معاملے میں, چل شامل ہو جاتے. کہتا ہے نا, اب یہ جو صورت مرشد کی صحبت کے بعد میں ہی نا کیا اس لائق ہے کہ ابھی میں شامل ہو جاؤں, لوگ کیا کہیں گے. اب یہ ہمارا محاورہ بھی ہے, تکیہ کلام بھی ہے. تو یار داڑھی رکھ کے ایسے کام کرتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ نہیں کہتے ہم کسی کو. بغیر داڑھی والا بے شک گناہوں کے آسمان پہ چڑھ جائے, داڑھی والا اگر تھو بھی کسی غلط سنت ڈال دے نا تو اس کو کہیں گے تجھے شرم نہیں آتی. سنت کو یاد کر کے تم اس کو شرم دلا رہے ہو. ایسے نہیں ہوتے ایمان والے ایک دوسرے کے مددگار. ایمان والا اپنی غیرت اور حیا کے ساتھ, نرم اور محبت کے ساتھ دو سفر پہ نکلے, کہا چلو گھروں سے جدا ہوتے ہیں, چل کے اللہ کی ذات کا ذکر کرتے ہیں, بیابانوں کو آباد کرتے ہیں. دونوں آ گئے کسی پہاڑی میں علاقے میں, کہیں میدان میں, کسی جنگل میں آ گئے, اللہ اللہ ذکر کرنے لگے. زیادہ راہ کم ہوا, ایک نے کہا جو نزدیک کا شہر ہے میں جا کے وہاں سے کچھ لے آتا ہوں کھانے کے لیے. وہ وہاں چلا گیا, دوسرا دوست وہاں انتظار میں بیٹھا رہا. 2 دن گزر گئے, جو جانے والا دوست تھا جس نے کچھ چیزیں لے کر واپس آنا تھا وہ آیا ہی نہیں. اب جب وہ پریشان ہوا, میرا دوست 2 دن ہو گئے, اگر میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہوں اور اگر وہ واپس یہاں آ گیا, مجھے یہاں نہ پا کر کیا پتا وہ پریشان ہو جائے, اس کا ذہن بے سکون ہو, اسے کوئی خوف محسوس ہو. کیوں میں اپنے دوست کو تکلیف دوں, میں اپنے مسلمان بھائی کو کیسے تکلیف دوں. چلو میں انتظار کرتا ہوں. 3 دن گزر گئے, حکم ہے 3 دن تک کا. اس نے انتظار کیا, تیسرے دن اسی شہر میں چلا گیا. جب وہاں پہنچا, اس کو جا کے دیکھا, پوچھا اس کا جو پہلے دکان تھا, اس سے پوچھا ہاں بھئی یہاں اس طرح کی شکل والا, اس طرح کی صورت اور لباس والا میرا ایک دوست تھا, مسافر ہے, تو وہ آیا تھا یہاں پہ, ہمارے لیے کچھ زادرہ کی ضرورت تھی, اس کا کوئی علم ہے آپ کو؟ اس نے کہا وہ جو سامنے والا گھر ہے نا جس میں پردہ لٹکا ہوا ہے, وہاں ایک فاحشہ عورت رہتی ہے, یہ اس کے پاس ہے. کیا کہا؟ وہاں پہ ایک فاحشہ عورت رہتی ہے, یہ اس کے پاس ہے. یہ آیا, اس نے کہا اب میں کیا کروں, پہلے تصدیق تو کر لوں, تھوڑا سا میرے رب مجھے معاف کرنا, تیرے حکم کے تو خلاف ہے,
لیکن میں کیسے کسی پہ تہمت کا اظہار کروں؟ پردے کو تھوڑا ہٹایا، دیکھا ہاں بھائی وہ واقعی بھی ایک حسین عورت چارپائی پہ بیٹھی ہوئی ہے، یار میرا اس کی گود میں لیٹا ہوا ہے، وہ اپنی زلفیں اٹھا کے یوں اس کے منہ پہ اس کے ساتھ کھیل رہی ہے، دنگے رہ گئے بھائی، نکلے تھے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ جب تم کسی داڑھی والے کو دیکھو نا تو جلدی سے اس کے اوپر نہ چڑھ جاؤ، سنت کا نام لے کر، اپنے مصطفیٰ کی سنت کا نام لے کر اس کو بدنامی کے ساتھ نہ جوڑو۔ سنت وہ ہے جو تمہیں نیکیوں کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اللہ کے بندے اپنے اعمال کو تباہ نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ خطا کہاں نہیں ہوگی؟ جب اولاد آدم ہو تو خطا کے ساتھ ہو، تمہارا زیور، تمہاری وراثت، تمہاری میراث، تمہاری ملکیت رب کے ہاں عطاب کے ساتھ، اس کے عطاب کے ڈر سے توبہ کے ساتھ جھکنا، یہ تیری میراث ہے۔ اب جب سے تسلی ہو گئی، جلدی سے دروازے کا پردہ ہٹایا، اندر داخل ہو گیا، کہا اے فلاں تو کہاں گم ہو گیا؟ اس عورت نے کہا تو کون ہے جو میرے گھر میں آ رہا ہے؟ اس نے کہا میں تیرے پاس نہیں ہے واللہ میں اپنے یار کے پاس آیا۔ اور دیکھا کون سا تیرے یار ہے؟ دیکھا وہ جو تیری گود میں لیٹا ہوا، ابھی وہ اچھل کود کر باہر کھڑا ہو گیا اوپر۔ دیکھا یہ کیسے تیرا ہے؟ کہا ہاں یہ میرا یار ہے۔ اب وہ کسے آیا جس کے ساتھ سجدے کرتا ہو بندہ، جس کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کو قرآن سنائے، حدیث سنائے، رب کے سامنے بیٹھ کے روئے، رونے کا اظہار کرے، اپنی گناہوں کی طلب کرے، اظہار مغفرت گناہ ہو، اور پھر زبان پہ طلب ہو کہ میرے رب تو مجھے بخش دے گا، مغفرت فرما دے گا، مجھے معاف فرما دے گا۔ ایسے کو جب خطا کے ساتھ دوسرا وہ جلیس اور دوست دیکھ لے، پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ خود سوچے ہم ہو رہا۔ وہ مکر گیا، اس نے کہا نہیں میں اس کو نہیں جانتا، یہ میرا دوست کہاں سے ہو گیا؟ اس عورت کا نکل جائے، یہ کہتا نہیں ہے تیرا دوست نہیں ہے۔ اس نے کہا نا ایک منٹ ٹھہر جائے، تو چپ ہو، مجھے اس سے بات کرنے دے۔ اس کو کہنے لگا اوہ میرے یار تو وہ نہیں ہے جب ہم سے خطا ہوتی تھی ہم رب کے ہاں سجدہ سر بس سجود ہوتے، پھر ہم عرض کرتے تھے میرے رب ہم ظالم نہیں ہیں، کیا تو غریب نہیں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم نیکوکار اور پرہیزگار ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ظالم ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تو کریم ہے، رب ہمارا تو ہے، تیرے در پہ بس یہی امید ہے اور یہی یقین ہے کہ بے شک تو ہمیں مغفرت بھی عطا فرمائے گا، پھر سے ہمیں اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا۔ کیا تو میرا وہ یار نہیں ہے کہ ہم رب کے حضور اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے تھے، پھر جب ہم اس کے ہاں ذکر کرتے، اس کے تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے جاتے، پھر ہمارا رب تجھے اور مجھے کیا اپنے قرب کی باہوں میں نہیں جکڑ لیتا تھا، اپنی رحمت کے سمندر ہم پہ نہیں لٹاتا؟ اب اس نے اس طرح سے گفتگو کرنا شروع کر دیا، وہ کہہ رہا تھا میں اس کو جانتا نہیں ہوں، رونا شروع کر دیا اس نے۔ کیا ہوا؟ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے جا کے آرام سے اس کو بائیں ڈالی، اس کو کہا چل تیری جگہ یہ نہیں ہے، تیری اور میری جگہ میرے رب نے اس فلاں پہاڑ پہ توبہ کے ساتھ مقرر کیے، چل اپنے رب سے معافی مانگتے، پھر ہمارا رب ہمیں قبول کرے گا، پھر ہمیں توفیق عنایت فرمائے گا۔ نہ جاؤ اس بات پہ مومنو، ایمان والو، کہ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناؤ، یہاں تک وہ چیز اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ نہ ٹٹولو ایک دوسرے کی کمی اور کوتاہی کو، نہ ظاہر کرو اسے۔ کیوں؟ میں رب جب بھی بات کرتے ہو، جب اپنے لائق کوئی چیز ہو، اللہ تو مجھے پناہ میں رکھنا، میرے رب تو مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا۔ رب نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا میں ستار ہوں؟ کیا تم نے نہیں سنا میں ستار ہوں؟ دنیا کے عیب ہیں جو میں چھپائے بیٹھا ہوں، کوئی کسی کے عیب سے واقف نہیں ہے بجز اس کے کہ جب تک میں نہ چاہوں وہ اس پہ واقف ہوتا ہے۔ تو کون ہوتا ہے؟ تو میرے بندے کے عیب کو لوگوں کے سامنے جا کے کھولتا رہتا ہے۔ تو اس کے سامنے لائق عزت بن، جب تو اس کے عیب کو دیکھے اسے چھپا دے۔ کیا پتا میں رب اس بات کے صدقے میں تیرے عیبوں کو چھپا دوں، چھپانا تو کیا میں تیرے عیبوں کو بخش دوں؟ نہیں ہوگا جب تک دوست اور ہم نشین تبدیل نہ ہوگا۔ اب اللہ رب العزت، اب یہ فقیر مرید تھا، اب پھر اسی راہ پہ چل دیا، رات کو مراقبہ کر رہا ہے، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے۔ دن کو اس نے سوچا چلو بھائی کی فلاں گندم کی پوری پڑی ہے، اٹھا لے، تم کیا ہے بھائی ہے۔ پھر کہتے رات کو جب یہ نوالا کھا کے رب کے حضور تہجد کے 2 سجدے کیسے ادا کروں گا؟ اب آہستہ سے شرم آتی ہے، ٹھیک
دن بھر بیوی نے بتا دیا, گھر والوں نے کہا کپڑا پہننے کا نہیں ہے, عید آ رہی ہے, اچھا کوئی کھانا نہیں ہے, مہمان آ رہے ہیں, کوئی چیز پکانے کی نہیں ہے. کہتا ہے میرا ایسے کیا کام ہے؟ اس نے کہا ہے میں رزاق ہوں. اب وہ کہتا ہے میں رزاق ہوں, لینا اس کا ذمہ ہے, میرا کام ہے لینا. مشقت اور محنت کے لائق جو میرا حق میرے اوپر بنتا ہے وہ میں نے اپنا ادا کرنا ہے. ادا اس نے کرنا ہے, دینا اس نے ہے, میں اپنی محنت کر رہا ہوں. تو اب کیا ہوا, پہلے یہ تھا کہ کہاں سے لاؤں گا, کیسے ہوگا, فلاں سے لوں گا, اس کے در پہ جاؤں گا, اس کے در. اب کہتا ہے نا, جس کو میں نے اپنا رب کہا ہے نا وہ اس لائق نہیں ہے کہ میں اس کا بندہ ہو کے اس کی خیر اس کی شکایت بندوں کے ساتھ کرنا شروع کر دوں. غوث اعظم نے فرمایا تو اس وقت اپنی زندگی پہ لعنت کیوں نہیں کرتا جب تو اپنے رب کی مشکل تقدیر جو تیرے لیے لکھی ہوئی ہے اسے لے کے مخلوق کے دروں پہ آتا ہے کہ یہ رب نے میرے ساتھ یہ کیا, خدا نے میرے ساتھ یہ کیا. فرمایا تو اس وقت اپنی زندگی سے خفا نہیں ہوتا, تیرے اس عمل پہ تجھے رونا نہیں آتا. جب تو کہتا ہے کہ وہ رب ہے, وہ میرا مالک ہے, وہ خالق کل شیء قدیر ہے, وہ خالق ہے, مالک ہے, ہر ایک چیز اس کے ہاتھ میں, جب تو اپنی سوچ اپنی تئیں دے رہا ہے تو کیا اس کا اختیار نہیں اس کے لائق اس کو نہیں سمجھتا کہ تو صبر سے بیٹھ جا, اس کا ذمہ ہے تجھے ادا کرے, تجھے عطا کرے. ایک بندے کے گھر 2 دن سے کھانا نہیں پکا, بچوں نے آ کے بلک کے رونا شروع کر دیا. کہا ابا اگر روٹی نہیں دے سکتا گلا تو دبا دے. کیا ابا اگر روٹی نہیں دے سکتے ہو گلا تو دبا دو, بھوک سے تو نہ جلاؤ. کہا بیٹا آج مزدوری کے لیے جا رہا ہوں, شام انشاءاللہ جو مزدوری ملے گی نا آپ کے لیے کھانا لاؤں. ٹھیک ہے, چلا گیا, بازار گیا, کسی نے کوئی مزدوری کوئی روزی نہ ملی بیچارے کو. وضو کی بازار کے کسی کنویں سے وضو کر کے سیدھا جنگل میں. اب وہاں تسبیح و تحلیل کرنے لگا, نماز پڑھنے لگا. جب مغرب کا ٹائم ہوا آپ کتنا رکوں گا جنگل میں, آ گیا واپس اپنے گھر. بچوں نے آ کے کہا بابا کھانا. اس نے کہا بیٹا جس کے ہاں میں مزدوری پہ گیا تھا نا اس نے مجھے وہ ٹال دیا بچوں نے. کہا وہ کہتا ہے آج میرے پاس پیسے نہیں ہے, کل میں تجھے پیسے دے دوں گا. تو بیٹا کل صبح جیسے ہی جاؤں گا نا وہ مجھے پیسے دے گا, پہلے تم لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا, اس کے بعد پھر میں کام پہ لگ جاؤں گا. اب بچوں نے آسرا کر لیا, چلو آج اب بڑے مزدوری کی ہے, کل اس کی مزدوری اس کو مل جائے گی, پھر ان پیسوں سے ہمیں کھانا کھلائے گا. بیٹھ گیا. اب وہ پھر چلا گیا. کیوں آیا مزدوری کے لیے, کسی کے دروازے پہ نہیں گیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے, مجھے کچھ کھانے کے لیے دو, میرے بچے بلک رہے ہیں. کوئی بھی ظالم ہوتا اس پہ ترس کھا کے 2 روٹیاں تو دے دیتا اس کو. اس نے کہا نہیں, میرا یار ایسا ہے, جلیس میں نے تبدیل کر دیا. وہ کہتا ہے رب کے سوا کسی کو نہ جاؤ, اس کی ذات پہ بھروسہ رکھو. اب جب تم اس پہ بھروسہ رکھو گے, اس کے ذمے بن جاؤ گے کہ وہ تیرے حقوق تجھ تک پہنچائے. پہلے اپنے آپ کو بندہ بن کے اس کے ذمے تو لگاؤ کہ وہ خدا کہے کہ یہ میرا بندہ میرے ذمے ہے, جو کرنا ہے اس کا میں نے کرنا ہے. اب چلا گیا, پھر جنگل میں وضو کیا, بیٹھ گیا. عصر کا وقت ہوا, اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا یہ کچھ پیسے لے جاؤ, اس کے دروازے پہ صدا لگاؤ. جو گھر سے باہر نکلے اس کو کہو جو آپ کا مزدوری کرنے جاتا ہے یہ اس کی مزدوری ہے, اس کو کہنا مالک کام والا کہہ رہا ہے کہ جس طرح مزدوری کر رہا ہے تو کرتا رہے, تیرے تنخواہ تیری مزدوری تیرے گھر یوں پہنچتی رہے گی. اب ماشاءاللہ اس کو لے کے سارے نہیں بیٹھ جانا. یہ کیا ہوتا ہے؟ فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, جو آنکھوں سے دیکھتے ہو عبرت حاصل کرو, جو کانوں سے کسی قصے کو سنتے ہو عبرت حاصل کرو. اللہ کسی ایک کو اندھا بنا کے ہزاروں کے لیے مثال کر دیتا ہے, کسی ایک کو بہرا بنا دیتا ہے, لاکھوں کے لیے وہ ایک بہرا مثال ہوتا ہے کہ دیکھو اگر تیرا رب چاہتا تجھے بھی اس طرح کر سکتا تھا, لیکن اس نے منتخب کسی اور کو کیا اور احساس تجھے دلانا چاہا جس سے سب نعمت سے نوازا ہے. کب جڑو گے؟ اب جب وہ ادھر رہا, بھوک کے مارے گھر والے مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں. گھر آیا تو کھانے کی خوشبو آ رہی, یہ کدھر سے آئے گا؟ ابا آج گئے تھے نا آپ جہاں مزدوری کے لیے, کل اس بندے نے نا اس آپ کے مالک نے جس کے ساتھ آپ نے کام کیا مزدوری کی تھی, اس نے آج یہ پیسے بھیجے اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اسی طرح اس کے یہاں مزدوری کرتے رہے نا تو آپ کے گھر اسی طرح مزدوری کا اجر پہنچتا رہے گا. رونے لگ گیا, سجدے میں بیٹھ گیا, کہا میرے رب کیسے تو عیبداروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے, کیسے تو اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. دوڑا دوڑا ان کی صحبت میں پہنچا جنہوں نے اسے یہ راستہ بتایا تھا.
جب تک اپنے جلیس اور ہمنشین. اب کیا ہوا؟ لا خوف. اب سے کیا؟ مصلی بچھایا، تسبیح لگائی، حمد و ثنا کی، قرآن پڑھا، رب کے ساتھ جڑا رہا. اب اسے کوئی فکر نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رب نے اس کے ساتھ معاملہ ایسا کر دیا کہ اب اسے پتا چل گیا کہ قرآن کہتا کیسے ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ حزن ہے، نہ خوف ہے، نہ دنیا کا کوئی ڈر ہے کہ کوئی میرا نقصان کر دے گا، کوئی مجھ سے چھین لے گا. کیسے مجھ تک پہنچے گا؟ کہا خوف بھی چلا گیا، ڈر بھی چلا گیا، حزن بھی نہیں ہے. وہ ہے نا یار میرا، جس کا میرے پیر نے مجھے بتا دیا کہ اس کے ساتھ جڑ جا. تو خدا کا ہو کے ہو گیا. اے خدا تیرے لیے آج آئے ہو بابے کے پاس، پیر صاحب کے پاس، صحیح مہربانی کرو بیٹے کے لیے، فلاں کے لیے، اس چیز کے لیے، وہ چیز. اے مرشد کامل ظالمو اس لیے نہیں ہوتا. اس سے دنیا لو، دنیا پہ لعنت کی گئی ہے، وہ اس کے در پہ نہ لے جاؤ. اپنی خطاؤں بھرے جھول لے کر جاؤ. اے میرے شیخ کامل، تجھے تیرے رب کا واسطہ جس نے اپنے انس کے ساتھ، اپنی محبت اور اپنے نام کے ساتھ تیری پہچان کروائی. آج تو ہاتھ اٹھا، رب مجھے اپنی محبت کے لیے قبول کرے. اب مرشد کے آگے بیٹھ جاؤ. یوں میرے توجہ کرو میرے سینے پہ، میرے لطائف پہ. یہ سینہ جو دنیا ڈھونڈ رہا ہے، اب اس میں تلاش ہو کہ وہ یار رب ذوالجلال ملے گا کیسے، اس کا قرب کیسے ملے گا، مقام قرب تک پہنچوں گا کیسے، رب کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے زندگی گزرے گی کیسے. جب اس حال پہ گزرنا شروع کر دو گے، پھر وہ رب کہے گا اے میرے رب، اے میرے بندے، میں تیرا رب ہوں نا، تو مجھ سے راضی ہے؟ کہے گا ہاں. ٹانگ کٹ گئی، کوئی نہیں، میرا رب کہتا ہے راضی ہے اس پہ، مجھے کوئی نہیں. آنکھ کا نور چلا گیا، کوئی نہیں. بخار آیا، بیماری پہ بستر پہ پڑ گیا، کہا نہیں، وہ چاہتا ہے، اس کی رضا ہے، میں کیا کروں. یا راضی ہو نہیں دیکھ رہا، آگ میں ڈالا جا رہا ہے. جبرائیل آ کے کہتا ہے ابراہیم تجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اب بتا کوئی چیز ایسی، کوئی رب کے ہاں تیری حاجت میں اس تک پہنچاؤں، تیری فریاد ہو. کہا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے. اب اس کا خلیل وہ دیکھ نہیں رہا کہ میں تجھے بتاؤں. پہلے کیا تھا؟ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے میرے رب ایک التجا ہے، ایک عرض ہے. اللہ فرماتے کیا ابراہیم؟ فرمایا میرے رب تو مردوں کو جلائے گا کیسے. اللہ فرماتے ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے؟ نہ میرے رب، تیرے صدقے جاؤں، میرا یقین ہے، بس چاہتا تھا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں. فرمایا یوں ذبح کرو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کو پہاڑیوں پہ رکھو، ان کی گردنیں اپنے ہاتھ میں رکھو، پھر انہیں آواز دو مجھ رب کے نام سے، وہ تیرے پاس چلتے ہوئے ٹکڑے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام وہی بیٹھے رہے، ٹکڑے ٹکڑے کیے، پہاڑوں پہ رکھے، ان کے سامنے ان چیزوں کو لا کے پھر رب نے جوڑ دیا. پھر کہا ابراہیم میں اس طرح جلاتا ہوں، مردوں کو اس طرح جلاتا ہوں. پہلے کیا تھا؟ وہ یقین کامل جو اس نے مانگا، رب نے اس کے دل کے ساتھ جوڑا. اب ابراہیم کو جبرائیل کہتا ہے کہ ابراہیم کوئی حاجت ہے تو تیرے رب کے پاس جا کے تیرا عرض کروں. فرماتے ہیں کیوں؟ میرا رب نہیں جانتا کہ اس کا ابراہیم ابھی آگ میں جل رہا ہے، اس کا دوست ابھی آگ میں جا رہا ہے. سمجھا رہی ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب معاملے سے گزرو گے، جب اس رب کے ساتھ تعلق جوڑو گے، جب ایک مرشد کامل کی نسبت ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ ہوگا جو معاملہ گزرے گا اس پہ دل گواہی دے گا تیرے رب کی رضا اس میں، تو کدھر پھڑک رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا. جا سجدے میں جھک جا، جب وہ چاہے گا تو سے اس چیز کو اتار دے. حضرت ابو علی دقاق فرماتے ہیں ایک بزرگ لیٹے ہوئے، بہت ہی مشقت والی زندگی، بہت ہی بیماری اور پریشانی، قسم کرسی والا عالم تھا. تو فرمایا ویسے لیٹے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے مسکرا کے دیکھا اور پھر فرمایا کہ میرے بندے اگر تو اس سختی والی زندگی سے اٹھا گیا ہے، میں تیرے لیے نعمت والی زندگی لے آتا ہوں. کہا نہ میرے مولا. کیا کہتا ہے؟ نہ میرے مولا، جو یہ حال ہے اس میں یہ کارن تو ہے کہ اب تو مجھ سے پوچھنے آ رہا ہے کہ میرے بندے تو اسے ابتا تو نہیں گیا. اتنی تو تیری توجہ میری زندگی پہ ہے کہ میں اس حال میں جی رہا ہوں، ہوگی کتنی؟ بلاخر یہ فنا ہو جائے گی. لیکن تو مجھے یہ تو نہیں کہے گا کہ فلاں تو نے یہ میرے عمل، میرے اس فیصلے پہ جمعہ چرا کی تھی، اس پہ تو نے عمل نہیں کیا. جو بندہ، جو مومن، جو ایمان والا اس کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، جب اس کی صحبت اور اس کے ہمنشین میں نے عرض کیا جب وہ تبدیل ہو جائیں، پھر اس پہ خوف اس لیے طاری نہیں ہوتا ہے کہ اس کا تعلق وہ پیر بتا دیتا ہے
ہر بار اس کے نفس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، دل کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، روح کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، ہر بار اپنی پاکیزہ انگلی، اپنی پرنور پرکیف انگلی اس کے لطائف پہ رکھ کے فرماتا ہے کہ اللہ اللہ اللہ۔ اب یہ طلبگار ہے خدا کا، دیکھ لیا دنیا کو، اتنے حسین دل مر گئے، اتنے مالدار مر گیا جی، اتنا دبدبے شان و شوکت والا، عظمت والا، لوگ اس کے پیچھے چلنے کو ترستے تھے، وہ کسی کو اپنے پیچھے چلنے کے لائق نہیں سمجھتا تھا۔ وہ جی قبر یہ تو اس کی ہے، اب سمجھ گیا نہیں جی اس یہاں کسی کا کوئی کام نہیں ہے، پار اسی میں لگنا ہے جس کے رب، جس کے دل میں رب اس کا یار بنے، پار وہ ہوگا جس کا یار، جس کا دوست، جس کا طلبگار، جس کی مدد کے طالب، جس کا مور اور مرکز اس کا خدا ہوگا، پار اسی نے لگنا ہے۔ چل یار یہ پیر مرشد کامل کی صحبت میں مل جائے گا، چل میرے پار ہو جائیں گے۔ اب آ گیا میرے شیخ، نظر کرم فرماؤ، ایسی توجہ کر سونا، اور ساکیا تھوڑی سی اور پلا، ایک باری ذکر لیا، ایک بار ذکر لیا، وجد ہوا، تڑپنے لگا، ادھر بھاگا ادھر بھاگا، اس چیز میں لگا ادھر گرا، کہا نہ اور پلا۔ کہ مزہ کیا ہے، پہلے نفس کے ساتھ تھے سمجھ نہیں آتی تھی، اب جب تُو نے اللہ اللہ کرنا سکھا دیا، روح کا تعلق تُو نے رب کے ساتھ ملا دیا، اب ایک بار تو توجہ کرتا ہے، جب تیری انگلی سیدھی لطیفے کی طرف توجہ ہوتی ہے، وہاں سے رب کا کرم اور فرمان، اس کا فیضان جب جاری ہوتا ہے اس لطیفے کے اوپر، کیوں؟ رب فرماتا ہے میرے محبوب، میرے یار، میرے ولی کامل، اگر تیری توجہ اس کی طرف ہے تو مجھ رب کی رحمت اور فضل اس کی طرف ہے، یہ انگلی قلب کی طرف، یہ رب کا فضل اس قلب کی طرف۔ یہ پیر نہیں ہوتا، جب اس کا ارادہ ہوتا ہے رب کا فضل ہوتا ہے، رب کہتا ہے تو نے اپنی زندگی میرے لیے گزار دی، میں تیرے ارادے کے مطابق تجھے عطا کرتا ہوں۔ مرید اس کامل لائق نہیں ہوتا، وہ رب کے نام کے ساتھ جو چلنا کودنا شروع کر دے، آپ تو طنز کرنے پہ ماہر ہو جاتے ہو، سوال اٹھانے پہ ماہر ہو جاتے ہو، اعتراض کرنے میں ماہر ہو جاتے ہو۔ اس چیز پہ ذرا توجہ کرو کہ کیسے رب اس کی انگلی کے ساتھ اپنے کرم کو ملا دیتا ہے۔ انگلی وہ پیر کی ہوتی ہے، اشارہ مرید کے دل کی طرف ہوتا ہے، نزول خداوند کریم اس پیر کی صحبت کے ساتھ کے اس مرید قلب پہ ہوتا ہے۔ یہ ہے ذکر، یہ ہے قلب، یہ ہے وجہ، سمجھ آ سکے میرے پیر کی دعوت جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہے، یہ غلام آپ کا، یہ خادم ہے آپ کے، اگر آپ کی طرف سے اس رب کے ساتھ تعلق جڑنے کی تمنا رہی اور کوشش رہی، خادم کی جب تک زندگی ہے آپ کے قدموں میں خدمت کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ نہیں تو بھئی آپ کی چودراہٹ اور آپ کی مال و ملکیت اور شان و شوکت اللہ آپ کو بخش دے۔ قاری صاحب ہیں وہ آتے رہیں گے، اب وہ جب کہیں گے انشاءاللہ ان کے کہنے پہ لبیک کہیں گے، اپنی محبت دکھاؤ، یہ اللہ والوں کا پیغام ہے، خدا سے ملنے کا راستہ ہے، اس کے لیے آپ سب کو دعوت ہے، آپ کی سب کی خدمت میں یہی ایک دعوت ہے، اپنے قلب کو ذاکر بناؤ، وہاں نہ پہنچو جہاں غوث اعظم نے فرمایا لسان کو ذاکر و قلب کا کافر، تو زبان سے اللہ اللہ کرتا ہے لیکن میں غوث اعظم کہتا ہوں کہ تم قلب سے کافر ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ کلام عجیب لگا نا، فقیر کے کہنا بہت متعجب کر دیا آپ کو، کیسے ہے کہ زبان لالا کر رہی ہے لیکن قلب اس کی فرما برداری کو نہیں مان رہا۔ فرمایا رب تیرے دل کی طرف دیکھ رہا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ تو زبان کے ساتھ صرف لگا رہے، خدا تیرے دل کے ساتھ تیرے عمل کو پسند کرے گا، ہر حمد و ثنا کو تیرے دل کے ساتھ کرے گا، تیرے صدقہ و خیرات کو تیرے دل کے تعلق کے ساتھ قبول کرے گا۔ تو فرمایا بہتر یہ ہے کہ اپنے دل کو اس کے ساتھ جوڑنے، ورنہ لسانوں کا ذاکر، زبان تیری ذاکر ہی رہے گی، قلبوں کا کافر، دل تیرا مردہ بھی رہے گا۔ یہ میرے مرشد کامل کا ایک پیغام، اور کوئی نہیں ہے کہ مرید بنانے کا شوق ہے یا فقیر پیچھے لگانے کا شوق ہے، نہ جتنے زیادہ ہوگے اتنی آزمائش زیادہ ہوگی۔ ایک فقیر آیا ادھر، میں نے عرض کیا حضور اس کی بیعت کر لیں۔ ایک بار میں نے ہر مہینے کی 11 کا دن 12ویں کی رات محفل ہوتی ہے، ایک محفل وہ سیون شریف کا رہنے والا تھا، میں نے عرض کیا جزاک اللہ، میں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا ویسے سنی انسنی کر دیجیے، چلو ٹھیک ہے توجہ کسی اور طرف۔ پھر دوسری 12ویں پہ وہ بیچارہ ہے، پھر اس نے کہا کہ اپنے پیر صحیح حضرت کو کہے مجھے بیعت کرے، پھر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے وہ جا کے عرض کر دیا، جب تیسری 12ویں ہوئی میں نے اس کے لیے عرض کیا، میں نے کہا حضور وہ تیسری بار آیا ہے، تیسرا مہینہ چل رہا ہے، آپ مہربانی کریں اس کو بیعت کریں،
سرکار نے فرمایا اس کی قیامت کا ذمہ رب کے حضور تو اٹھا، میں اس پر بھیج کرتا کیا فرمایا؟ میں اپنے پیر کی شان اس کے لائق برز کر رہا ہوں، صرف اس ایک جملے سے اگر آپ کو اللہ فہم عطا فرمایا خود سمجھ جاؤ کہ وہ اس چیز کا طلبگار نہیں کہ میرے مرید ہوں، میرے پیچھے لوگ چلنے والے ہوں، میری واہ واہ کرنے والے ہوں۔ فرمایا بیٹا اس کی قیامت کا ذمہ دار تو ہو، میں اس کو ابھی بیعت کرتا ہوں۔ تیسرا مہینہ چل رہا ہے، ارے یہ فقیر کے آستانے پہ آتا ہے لیکن ابھی تک اس کی داڑھی نہیں بڑھی، اس کو رسول اللہ کی شریعت سے محبت نہیں، جس کو رسول اللہ کی داڑھی جو اس کے نام سے منسوب ہے، جس کو اس کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی۔ مجھے جو فیض ملتا ہے میرے نبی کے در سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے جو فیض مل رہا ہے وہ میرے نبی کے در کی خیرات ہے، اور یہ ابھی تک میرے نبی کے سنت کا دشمن بنا ہوا ہے۔ میں قیامت کے دن اس کا جواب اپنے رب کو نہیں دے سکتا کہ رب کہے گا فقیر تیرے آستانے فقیر کو بھیجا، تو نے اس کے مال کی وجہ سے اسے مرید کیا تھا، تو نے اس کے جاہ و جلال کی وجہ سے، اس کی برادری کی وجہ سے۔ فرمایا نہ اس کا عمل ثابت کرے کہ وہ مرید بننے کا طلبگار ہے، وہ میرے نبی کی شریعت کو زندہ کرنے کے لائق ہے، پھر میرے نبی کا فیض ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، وہاں پہ انتظار ہے کہ کوئی پیاسا آئے اور فیض پیے آگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے پیر کا کرم ہے، یہ میرے پیر کے فرمان ہیں۔ اس پیر کی دعوت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رب کو رب کے ساتھ، زبان کے ساتھ رسمن نہ یاد کرو۔ جس لائق وما قدر اللہ کا قدری ہی، اس لائق اس نے حق ادا نہیں کیا جس کے لائق اس رب کی قدر کی حقدار تھا، وہ جس کے حق تھا۔ وہ بندے کے اوپر یہ حجت غالب ہی رہے گی، کتنا بھی ہم کر لیں، بلا تو کھاتی ہیں، جو ہے سب اس کی عطا ہے۔ اگر فقیر اس کرسی پہ بیٹھا ہے، اگر صاحبان آپ کو تعارف کرواتے ہیں جی فلاں زادہ فلاں زادہ فلاں زادہ، اور رب کہتے ہیں کہ رد زادہ، اس کو رد کرتا ہوں، کر لے گا، اس کی کہنا کیا کرے گا میرے لیے؟ میرا پیر کہتا ہے اپنے عمل کے ساتھ اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو قبول اور مقبول کرواؤ۔ شریعت کی محبت اور اپنا عمل، اخلاص اور خلوص۔ داڑھی کے ساتھ رہو تب بھی مر ہی جاؤ گے، بغیر داڑھی کے کلین سے رہو تب بھی مر جاؤ گے۔ ٹھیک ٹھاک مونچھیں رکھ لو جس سے لوگ آپ کی، جس کے مونچھوں کی وجہ سے لوگوں پہ آپ کی ہیبت آ رہی ہو، تب بھی مر ہی جاؤ گے۔ تو یہ بہتر نہیں ہے کہ چلو اس رسول کی سنت رکھتے اس کے ساتھ اگر مرے تو کوئی چیز نہ ہو، قبر سے جب اٹھائے جاؤ ایک داڑھی کے نسبت دیکھو، ایک اس کی مثال دنیا میں ہم سب کے افلا یاقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یتدبرون یتفکرون، کوئی کسی چیز پہ توجہ نہیں ہے مسلمان کی۔ آپ ابھی کسی بغیر داڑھی والے کو ملا کہتے ہو؟ جس کی داڑھی نہ ہو اس کو آپ نے کبھی ملا کہا ہے؟ کس کو کہتے ہو ملا؟ جس کو داڑھی ہوگی نا، یعنی سنت کے ساتھ جس کی نسبت ہوگی نا، وہ اس راستے کی پہچان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس راہ کی، مسافت کی پہچان ہے۔ تو اگر یہ سنت رکھ کے وہاں جاؤ، کیا پتا حشر کے روز ویسے تو اعمال کے وجہ سے دھتکارے جائیں، داڑھی دیکھ کے ملائکہ کہیں محمد ہی آ رہا ہے، اس کو اس محمدیوں کی لائن میں شامل کرو۔ کوئی تو نیت اپنی طرف سے مخلص کرو یار، کسی تو نیت کو مخلص کرو۔ امامہ کا نشان تار تو دیکھو بن رہا ہے نا، نشان سر پہ ماتھے پہ نشان بن رہا ہے امامہ پہننے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب وہ قیامت کے حضور حاضر ہوں گے تو سجدے کا نشان ان کے چہرے، ان کے ماتھے پہ ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ کیا پتا قبر سے اٹھائے جائیں، رب کرم کرنا چاہے اور امامے کا نشان ماتھے پہ بنا ہوا ہو، کہتے ہیں سنت مصطفیٰ تھی اس لیے پہنتا تھا، یہ محمدی ہے اس لائن میں کھڑا کر لو۔ اخلاص و محبت کے ساتھ، ایک توجہ کے ساتھ، آج تک کی جو زندگی گزر گئی نا، جو ایمان والا ہے اس کی زندگی ایمان کے ساتھ بغیر گزری ہے، اب ایمان کے ساتھ گزرے، کیا پتا موت ایمان کے ساتھ ہو۔ پھر جب فرشتوں کو موت کا حکم ملے کہ میرے اس بندے کا وقت دنیا میں مقرر ہوا، اب پورا ہوا، جبرائیل اسرائیل جا اس کی روح لے آ، تو اللہ رب العزت فرمائے گا یہ خیال رکھنا ایمان والا ہے، بندہ مومن ہے۔ کیونکہ آپ اسرائیل علیہ السلام اعمال میں مقرر نہیں ہیں، فرشتوں نے اعمال جس میں انہوں نے لکھنا ہے، یہ لکھ رہے ہیں، ابھی آپ سن رہے ہو لکھ رہے ہیں،
میں بول رہا ہوں لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، پھر لے جانے والے اس کو لے جائیں گے اس کے حضور، وہ خود دیکھنے اور سننے اور جاننے والا ہے، جو ظاہر ہے اسے بھی، جو بات چھپا ہے اسے بھی۔ اسرائیل علیہ السلام تو روح نکالنے آئیں گے، رب فرمائے گا اسرائیل خیال رکھنا بندہ مومن ہے، بندہ ایمان والا ہے۔ جب یہ حکم ہوا، ایمان والوں کی کیٹیگری تھوڑی مختلف ہے، پڑھا لکھا اور جاہل کی برابر ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے، یا پڑھا لکھا اور جاہل برابر ہیں؟ اللہ نے ان میں تفریق فرما دی۔ بندہ مومن ہے، جبرائیل علیہ السلام جنت کے دروگا کے پاس آئیں گے، دروگا کہے گا کیا ہے اسرائیل؟ آگے سے فرمائیں گے اللہ نے حکم کیا ایک مومن بندہ ہے، ایمان والا، اس کی روح قبض کرنی ہے۔ دروگا دروازہ کھولے گا، اندر سے وہ جنت سے وہ کفن لائے گا، کفن لا کے اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پہ رکھی جائے گی، پھر وہ کفن اٹھا کے جب اسرائیل علیہ السلام سفر کریں گے، معالم التنظیم حافظ ابن کثیر تفسیر مظہری، آپ فرماتے ہیں اسرائیل علیہ السلام جب روانہ ہوتے ہیں تو ملائکہ اعظم سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے مقرب تو کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہے گا اللہ نے حکم کیا ایک مومن، اللہ نے ہر کسی کو اپنی ڈیوٹی بتائی ہوئی ہے کہ تو نے فلاں جگہ یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، تیرے ذمہ یہ کام ہے، تیرے ذمہ فلاں کام ہے۔ تو فرمایا وہ ملائکہ کی ایک جماعت ہوتی ہے جو اڑ کے اسرائیل علیہ السلام سے پہلے اس مرنے والے مومن کے پاس وہاں تک بیٹھتی ہے جہاں تک اس کی حد نگاہ ہے۔ وہ ملائکہ اسے شرف اور پروٹوکول دینے کے لیے اس مومن جو مومن ہو کے مر رہا ہے روزانہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب اسرائیل علیہ السلام آتا ہے، اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے اے بندہ مومن، اللہ تجھے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ اب وہ روح نکلنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہے، جیسے وہ باہر نکلتی ہے۔ ہاں ایک اور چیز، کستوری سے بڑھ کر جنت سے ملائکہ اعظم انہیں خوشبو دیتے ہیں کہ یہ مومن کے روح کو لگائی جائے، یہ کفن ہے جنت کا، اس میں اسے لپیٹا جائے۔ اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں کفن یوں کھلا ہوا ہے، اب جیسے ہی روح آتی ہے اس کفن پہ خوشبو لگا دی جاتی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو صرف اتنا موقع نصیب ہوتا ہے کہ وہ یہ روح تب تک اٹھاتا ہے جب تک وہ روح اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب خوشبو لگا دی جاتی ہے پھر حسرت سے ملائکہ اسے لیتے ہیں، کیا ہی عجیب رب کا بندہ ہے، ہم نے کہا نہ بناؤ، اس نے کہا میں بناؤں گا، تم نہیں جانتے میں کیوں بنا رہا ہوں، بن جائے پھر دیکھنا۔ اب یہ اس لائق ہو گیا کہ دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے بیوی کے ساتھ پھر بھی ایمان، اولاد کے ساتھ تب بھی ایمان، دنیا کے ساتھ تب بھی ایمان، نسلوں کی فکر تب بھی ایمان، فصلوں کا انتظار تب بھی ایمان۔ رشک ہے اس کی ذات کے اوپر، ارے نہ ہمیں بیوی کا انتظار، نہ دنیا کا انتظار، نہ کسی خوف کا انتظار، کوئی تمنا تھی اس کے ساتھ، تمنا کو رب نے منسلک کر دیا، اس کے ساتھ رب نے دنیا کے انتظار کو منسلک کیا۔ سب کے ساتھ رہتے ہوئے پھر بھی ایمان کے ساتھ آ رہا ہے، یہ تو دیکھنے اور چومنے کے لائق ہے۔ پھر فرشتے حسرت کے ساتھ اس مومن کی روح کو کبھی یہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہا ہے، کبھی وہ اٹھا رہا ہے۔ پہلے آسمان پہ دروازے پہ صدا لگائی، مومن بندہ مومن کی روح لے آئے ہیں، رشک کے ساتھ کہتے ہیں کیا ہی خوشبو ہے اس کی، کیا ہی ایمان کا نور ہے اس روح کا۔ پھر وہ رشک کے ساتھ اس کو اٹھا کے چلتے ہیں۔ خدا کے بندے، یہ نبی، یہ قرآن، یہ اولیاء اللہ تیرے در پہ اس لیے نہیں لائے گئے کہ تو بے ایمان ہو کے رب کے عذاب کا حقدار ہو کے مرے، یہ اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ تو رب کی نعمتوں کا حقدار بن کے دنیا سے جائے۔ یہ میرے پیر کا پیغام ہے، یہ میرے مرشد کا پیغام ہے۔ مومن اور ایمان والے کلمہ کو آؤ اس رب کے راستے پہ چل، اس پہ چلتے ہیں، بے شک دشواریاں ہوں، بے شک تکلیفیں ہوں، یہ تیرے اور میرے لیے نہیں ہے۔ جس نے تجھے قرآن سکھایا پہلے اس کے در پہ بھوک کو نازل کیا گیا، اس کے لیے آزمائش تھی، اس کے لیے مسائل تھے، اس کے لیے سب سے زیادہ دوریاں تھی، جو اپنے تھے انہوں نے دوریاں کر لی، اذیتیں اپنوں نے دی، جلاوطن کر دیا، گھروں پہ سختیاں ڈھا دی۔ اللہ نے ان کے مقدر میں بھوک کو رکھا۔ امت یہ نہ کہے کہ جو نبی تھا وہ پیٹ بھر کے رہتا تھا، 3 دن تک میرے سرکار بھوکے رہتے۔ تو بھوک کی وجہ سے پریشان نہ ہو، تو بڑا مصائب اور مرضوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، تو مومن بن کے میرے رب جو جسم ہے یہ فانی ہے، جو باقی رہنا ہے روح نے، مجھے روح کی غذا عطا فرما، اپنا ذکر اور انس عطا فرما۔
جب اس روح کو رب کے ساتھ تو منسلک کرے گا پھر تیرے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنا اس رب کے ذمہ بن جائے گا. تب تجھے پتا چلے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو رب کے یار ہوتے ہیں, جو رب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, نہ انہیں خوف ہوتا ہے, نہ انہیں حزن ہوتا ہے, نہ کسی چیز کی ملامت, نہ کوئی پریشانی. منم موے خیال او نمیدانم کجا رفتم. میں اس کے یار میں اس طرح مام ہوں. وہ علی کلندر فرماتے ایسے میں مام ہو گیا ہوں اب مجھے پتہ نہیں چلتا میں جا کدھر رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں بھوکے پیٹ گھر سے کیسے نکلوں. فرمایا رب کی رضا ہے, آمنا صدقنا, جو اس کی رضا مجھے قبول ہے, قربان اپنے رب کے اسرار پہ, اس کے فرمان پہ, اس کی تقدیر پہ. گھر سے نکلا اللہ اللہ کرتا, بندہ نکلا جا رہا ہے, کوئی پوچھ رہا ہے کدھر جا رہے ہیں, کہتے ہیں نبی دانم کو جا رفتم. مجھے نہیں پتا کدھر جا رہا ہوں, مجھ سے بات نہ کرو کہ میں اپنے ریار کے ساتھ جڑا ہوا جا رہا ہوں. اس کا ذکر میری رگ رگ میں, میرے دل میں, میری نس نس میں وہ بسا ہوا اس کا ذکر ہے. تذکرہ کیے جا رہا ہوں نبی دانم کو جا رفتم. بولی کلندر کہتا ہے منم ماوے خیالے ہو. اب اس نے مجھے اپنے ساتھ اس طرح محو کر لیا کہ جا رہا ہوں لیکن نہیں پتا کہ جا کہاں رہا. چلاؤ نبی کی سنت کو زندہ کرو, اپنے دلوں کو رب کے ذکر کے زندہ. ماشاءاللہ نہیں ہے یہ اس کو مردہ کی مثال ہے, جو رب کی یاد کے بغیر ہے وہ مردہ کی مثال ہے. تو یہ میرے شیخ کا پیغام ہے کہ خدا را ان لوگوں کو وہاں لے آؤ جہاں سے وہ اپنے رب سے بچھڑ گئے. یہ نہیں کرنا کہ داڑھی رکھ لی تو کھانا نہیں کھانا, امامہ پہن لیا تو بیوی نہیں رکھنی, اگر لباس شرعی پہن لیا تو آپ نے باقی دنیا کے کاروبار اور بزنس اور یہ سب چیزیں آپ نے چھٹنا نا. سب چیزیں جو ہیں سب اپنے ساتھ رکھ لو, صرف ایک آپ خدا کے ہو جاؤ. جو بارش برساتا ہے نا وہ بارش ہمارے لیے ہے. جو آسمانوں کے ستاروں کو سنگار بنایا اور فرمایا اسے نشانیاں بنایا, اسے منزل گاہ پر یہ تجھے مقرر کر کے دیا انسان, یہ انسان کے لیے ہے. جو سورج کی روشنی ہے یہ انسان کے لیے, جو چاند کا نور ہے انسان کے لیے ہے, جو زمین کی فرش بچھے ہوئے ہیں انسان کے لیے ہے, مال اور مویشی ہے انسان کے لیے. نہ ہوتے اللہ کیوں فرماتا افلا یشکرون, کھاتے اور پیتے ہیں لیکن شکر نہیں کرتے. کتنی بڑی بات ہے کہ جو قادر مطلق ہے وہ ایک معیار کی طور پہ کہہ رہا ہے ہمارے اوپر حجت غالب کرتے ہوئے. یہ نہیں کہتا کہ ظالم ہو تباہ کر دوں گا ابھی میں تمہیں. کہتے ہیں کیا عجیب بندے ہو میرے, میری نعمتیں ہیں, خون اور گوبر سے میں دودھ کو بنا رہا ہوں, وہ بھینس اونٹ بکری گائے کے پیٹ میں آ رہا ہے, وہاں سے اس کے تھنوں تک پہنچا رہا ہوں, پھر تمہارے ہاتھوں کو اس لائق بناتا ہوں, پھر اس کو نکالتے ہو اپنے لیے استعمال کرتے ہو, پیتے ہو. افلا یشکرون, جو میں تیرے حال میں پھر شکر نہیں کرتے ہو. رب کو اس لائق نہ سمجھو کہ وہ یہ کلام کر کے ہم سے خطاب مخاطب ہو, اس کو اس لائق سمجھو کہ وہ خطاب کرے یا ایتھا النفس المطمئنہ, ہے میرے مطمئن نفس, عجیب تیرا حال تھا, بھوکا پیاسا رہا کہا میرے رب کی رضا ہے, مشقتوں کے ساتھ رہا کہا میرے رب کی رضا ہے, تکلیفوں کے ساتھ رہا کہا میرے رب کی رضا ہے. ابو علی دقاق کا آپ کو بتایا, حضرت شیخ احمد فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہاں پہ اپنے لیے اس دکھ حزن اور تکلیف کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے, بیماری کو اپنے لیے تکلیف دہ سمجھ رہا ہے, کہتا ہے خدا کی قسم ہے وہ رب چاہتا ہے جب اس بندے کے اوپر یہ عالم رہتا ہے نا تو اس کے گناہ اس کے بدلے مٹاتا ہے. وجہ کدھر گم ہو انسان, کدھر گم ہو مومن, وہ ایمان والے کدھر گم ہو. ماں کو برداشت نہیں ہوتا, امی کھانے کا ٹائم ہو گیا, کہنا بیٹا تجھے بہت بخار ہے, چل تھوڑی پانی کی پٹیاں تیرے ماتھے پہ رکھ دوں پھر میں کھا لوں گا. چھوڑے ہوئے نا کھانا, کیوں؟ قلب محبت ہے, عالم محبت. اس نے پیدا جنا جو ہے اس نے پیدا اس نے نہیں کیا, پیدا کرنے والا خدا ہے, ذریعہ پیدائش وہ والدہ ہے, اتنی محبت کر رہی ہے. اللہ کے بندے جو جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ کہتا ہے میں تجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, وہ کیسے تجھے تیرے بخار میں ایسے تنہا چھوڑ دے گا, کیسے تیری بھوک میں تجھے تنہا چھوڑ دے گا, کیسے تیرے مسائل کے وقتوں میں تجھے تنہا چھوڑ دے گا. اس کا بدلہ ہے. بدلہ کیا ہے؟ توبہ تیری نماز سے قبول نہیں ہو رہی, تیری تلاوت سے تو جنت کے لائق نہیں بن رہا. رب کہتا ہے تو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبوب نا, پیدا میں نے کیا ہے, ناقص ہے, کیا کرے گا. دنیا ہے اس کے ساتھ, بیوی ہے, نفس ہے, اولاد ہے, بگڑ جائے گا.
چلو بخار دے کے تھوڑے گناہ کم کر لیتا ہوں، آنکھوں کے نور کی کمی کر کے تھوڑے گناہ اور کم کر لیتا ہوں، چلو دنیا میں اس کو تھوڑی ذلت دے کے اس کی گناہ اور کم کر۔ فیصلہ اس کا کرنا ہے، تو نے صرف اس نے فیصلے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو جب یہ زندگی گزرے گی تب وہ کہے گا آئے میرا عبداللہ، میں اللہ ہوں یہ میرا بندہ، آئے میرے بندے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اب کہے گا تو سردار ہے، نام سنتے ہو نا، اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، ڈر لگتا ہے، خوف۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا میں نے عرض کیا میرے خدا میں تجھ سے التجا کرتا ہوں میری روح اسرائیل قبض نہ کرے، بہت سختی سے کھینچتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا حجرے میں بیٹھا تھا، میں نے دعا مانگ کے جیسے ہی ابھی ہاتھ پلٹا ہے، سامنے دیکھا ایک سفید ریش بہت حسین چہرے والا بزرگ سامنے آ گیا۔ کون آیا؟ سفید ریش ایک بزرگ سامنے آ گیا۔ فتح ربانی میں کیا بتا، معاف کرنا یار، آج کل اعتراض ایمان والوں میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ ظالم چاہتا ہے کہ لڑیں گے نہیں تو پھر ان کا عمل ضائع کیسے ہوگا۔ یہ فتح ربانی کی بات عرض کر رہا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ میرے نزدیک آئے میں نے اس کو پوچھا بھائی تو ادھر کیسے آ گیا، تو کون ہے میرے حجرے میں آیا؟ اس نے کہا میں اسرائیل ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا میں اسرائیل ہوں۔ کہا میں نے ابھی تو دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے اسرائیل کے حوالے نہ کرنا، تو پھر آ گیا۔ کیا ہے یہ، کیا ہے یہ؟ حجت ہے۔ اور یہ کس کی حجت ہے؟ عبد القادر جیلانی کی۔ فرمایا جو میرے طریقے پہ سنت کے مطابق چلے، نام کا غلام مرید نہیں، مطابق سنت، مطابقت سنت ہو اس کی زندگی، اس کا عمل، پھر فرمایا قیامت کے دن اسے پتا چلے گا کہ میں کس شہر کا مرید ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، میرا پیر بھی طریقہ قادریہ میں خلافت مطلق رکھتا ہے۔ یہ جو دوست آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ طریقہ قادریہ کے بھی اسباع کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز میرے پیر کی طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ، جب گھر میں بیٹھتے ہو نا اپنی طرف سے، ملا نہیں بننا آپ کو شرم آتی ہے باہر بیٹھ کے یہ کرتے ہوئے، جب اپنے گھر میں بیٹھو نا، آج میں آپ کو لا الہ الا اللہ کی تسبیح میرے پیر کی طرف سے یہ عرض کر رہا ہوں، جب لا پڑھو، لا کو قلب سے کھینچو، لا دائیں کندھے پہ لے آؤ، الف کو یہاں سے کھینچو، الہ، ہا کو بائیں کندھے پہ لے آؤ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نفی ہے، نہیں ہے کوئی لا ہے، نہیں ہے کوئی مگر میرا اللہ، کوئی اور کوئی نہیں، لا الہ اور کوئی اللہ نہیں ہے الا اللہ کی طرف اپنے قلب پہ لگاؤ، پھر دیکھو کہ رب تیرے دل میں کیسے بستا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم، اب سمجھ آئے کیوں کہتے ہیں غوث اعظم لسان کا ذاکر، بیٹھ گیا جی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ خدا کے بندے زبان کے ساتھ ذکر کر رہے ہو، اسے اپنے دل میں داخل کرو۔ کیا کرنا؟ پھر دوہرا رہا ہوں عرض کو، سمجھ جاؤ، پھر پتہ لگے گا کہ میرے پیر کا فیض و کمال کیا ہے۔ یہ لا کو قلب سے کھینچو، لا یہاں دائیں کندھے پہ، الف کو یہاں سے اٹھاؤ، الہ، الہ کا لفظ آ رہا ہے نا، دائیں کندھے سے الف کو اٹھاؤ، الہ، ہا کو بائیں کندھے پہ لاؤ۔ اب یہ کیا بن گیا؟ نفی ہو گئی۔ کہاں ہے تمہارا دل؟ تمہارے سینے میں، سینے میں اپنے دل کو یاد دلا رہے ہو کہ کون ہے خدا؟ کوئی بھی نہیں ہے الا اللہ مگر میرا اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے تسبیح لا الہ الا اللہ؟ توجہ کرو اپنے قلب کو، بتاؤ دل کو، اور کوئی اللہ نہیں ہے جو تیرے بخار کو مٹا دے، تیری بھوک کو ختم کر دے، تیرے مرض کو ختم کر دے، تیری قبر بھی تجھے شفا عطا کرے، قیامت کی ذلت سے تجھے بچائے، موت کے وقت کی اسرائیل کی سختی سے تجھے بچائے، قبر کے روز، حشر کے روز رب کے ہاں تجھے اس ذلت سے بچا کے عزت والے مقام پہ لائے۔ کون ہے؟ اور کوئی بھی نہیں ہے مگر الا اللہ، وہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا ذکر کرنا ہے؟ لا کو قلب سے کھینچو، لا دائیں کندھے پہ، الف کو یہاں سے کھینچو دائیں کندھے سے، اے لا ہے بائیں کندھے پہ، الا اللہ کی طرف اپنے قلب پہ نفی کر لو، دل کو کرا لگاؤ۔ دروازہ بند کرتے ہو، پوری کھڑکیاں بند کر دی، دروازے بند کر دیے، جو مین گیٹ ہوتا ہے مرکزی صدری دروازہ، پھر اس کو قلف لگاتے ہو، زنجیروں کے ساتھ جکڑتے ہو، لا کی نفی کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ جکڑو اپنے قلب کو، کسی کی طرف دھیان نہ کرے، تیرا رب ہے، اب کہ الا اللہ وہ میرا اللہ، الا اللہ وہ میرا اللہ، الا اللہ وہ میرا اللہ۔ یہ میرے مرشد کامل کا راستہ، سب کو دعوت عرض ہے۔ 27 رجب المرجب انشاءاللہ تعالی دربار پہ سرکار کے توجہات بھی ہوں گے۔ جو دوست بیعت ہو کے اس سلسلے سے مستفیض ہونا چاہیں وہاں آؤ، میرے پیر کے پاس آؤ،
تمنا یہ نہ رکھو بیوی ملے، اولاد ملے، مال و ملکیت ملے، تمنا رکھو رب ملے، رب کا رسول ملے، اس کا راستہ، اس کی محبت ملے. پھر آؤ پھر دیکھو کہ میرے پیر کا جلوہ اور فیض کیا ہے. طبیب ملک سادے وچ دل مردہ جوادے وے اورے مہلک ہون مرزاں پل پل وچ شفا دے وے. اور اے مرض کی نہیں پیر سے پیر بہ رہا ہے کہ جی پیر سے شفا لینے جا رہا ہوں. کہا اتنا باطنی مریض ہے، لا علاج مریض ہے، طبیب مریض لا دوا ہوئے، بچن دانا آسرا ہوئے. رسول اللہ فرمایا ایک قدم جنت تے جہنم تے بندے دے درمیان رہ گیا، صرف ایک قدم دا فاصلہ. اللہ حکم دی گیا ہی کو جنت وچ داخل کرو. آئی سمجھ شہر کیا مریض لا دوا ہوئے. توبہ کی دوا اس بیچارے نے کبھی چکھی ہی نہیں. بچن دا نہ آسرا ہوئے. ساری دنیا کہتی پھر رہی ہے ایسا ظالم قبر میں تو جائے پتہ لگے گا، کیڑے پڑیں گے اس کو، کیڑے کھائیں گے اس کو. ارے جہنم کی آگ سے قبر میں ہی جلائے گی. ہمارا فتویٰ یہ آ گیا اس کے لیے. بچن دا نہ آسرا ہوئے. حضرت پیپٹا فرماتے ہیں یہ زندگی نہیں جس کو تم گزار رہے ہو، کھانا پینا سونا جاگنا گھومنا. فرمایا زندگی وہ ہے جب تیرا رب تجھے کہے مرنے کے بعد ہاں میرے بندے میں نے تجھے قبول کیا. یہ تیری وہ حیات ہے. کہتے ہیں وہ زندگی بچن دا نہ آسرا ہوئے. ارے قسم رب دی شفا دے. ویسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ زبان سے، میں اپنے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا پیر ایسا ہے کہ اگر لا علاج یہاں آ جائے شفا ہوئے. یہ دلوں چاہ دوا دے وے. دوا دل سے دی جاتی ہے، دعا دی جاتی ہے، دوا نہیں دی جاتی دل سے. دی جاتی ہے دوا. حکیم کیسے دیتے ہیں؟ کون سے دل کے کونے سے دوا دیتے ہیں؟ کون سے دل کے کونے میں آتی ہے نا؟ حکیم ہاتھ سے دوا دیتے ہیں. بزرگ فرماتے دلوں چاہ دعا دے وے. اللہ گنہگار آئے میں تیرے نام دی نسبت لے تے سنیان تے آئے. رب ہی دے واسطے میں مغفرت دا طلبگار ہاں. ہی دی مغفرت فرما، ہی کو ہدایت توبہ دی توفیق عطا فرما. ہی دے سینے وچ مصطفیٰ دا فیض اپنے رحمت دا نور پیدا فرما. مغفرت دا نور دیا جلا ہی دے. اے دعا دیتی طبیب ملک سادے وچ جو دل مردہ جوا دے وے. آگے تے تھی بچہ بے آگے سامنے آگے سے دل تے انگلی رکھی ہونے بچہ کر اللہ اللہ اللہ. اٹھتے بہندے کھاندے پیندے جاگدے سوندے گھومدے پھردے ہر ویلے ہاتھ یار ول دل کار، ہاتھ کار ول دل یار ول. بچہ ہونے غافل نہ تھی بھی اللہ نہ کرتا رہی. اے تعلق جڑونے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ کوئی خوف نہ کوئی حزن. اے میرے مرشد دا پیغام ہے. آخری روایت عرض کرتے دعا کر سن. غوث اعظم فرمایا میں انہیں جو دعا منگی اسرائیل اللہ میں کو اسرائیل کے حوالے نہ کری. اسرائیل علیہ السلام غوث اعظم فرمایا اسرائیل رون پہ دوڑے مارے. اسرائیل علیہ السلام رون پہ پوچھا اسرائیل بڑا اسرائیل سوال کیتا. اسرائیل السلام فرمایا عبد القادر تو کیوں رب دعا کی تھی رب دے در تے کہ میری موت تیرے ہتھاں نہ تھی وے. تیری موت میرے ہتھاں تو نہ تھی وے کیوں دعا کی تھی ہے؟ میں سنیا تو سختی نہ سا کرتے ہی. کیا قادری ہو کوئی قادری یہاں پہ جو قادریت سے نسبت رکھنے والا محبت رکھنے والا کوئی ہے آپ میں سے گیاری کرنے والا؟ میرا خیال ہے سارے ہی ہوں گے. گیارہویں کرتے ہو نا، سارے ہی کرتے ہو، محبت بھی کرتے ہو. وہ جس کی گیارہویں کرتے ہو نا وہ رب کے سامنے یوں ڈرتا ہے. وہ اپنے رب کے ہاں اس کے حضور ایسے ڈرتا ہے. اللہ ہوں تو عبد القادر لیکن بندہ تو تیرا ہوں، ڈر رہا ہوں اگر تو رد کر دے میں کیا کروں گا. اسرائیل روح کیسے نکالتا ہے اس کے اے شیخ عبد القادر جیلانی جب بندے گنہگار کا روح نکالتا ہوں نا 70 بار اس کی روح کو جس طرح سخت کانٹوں والی چیز پہ نرم کپڑے کو رکھ کے یوں کھینچو بے رحمی کے ساتھ جس طرح اس کے دن کے جدا دھاگا جدا ہو جاتا ہے وہ ٹوٹ کے ٹکڑے ہو جاتا ہے. فرمایا 70 بار گنہگار کے جسم میں ایسے رب حکم کرتا ہے جسم کو داخل کر روح کو پھر کھینچ پھر داخل کر پھر کھینچ. پوری زندگی میں نے ظالم کو دی لیکن اس نے میرے نام کی پہچان نہ رکھی. مکان کے نیچے کیسے ہوگا
کھڑا کیسے ہوگا, قائم کیسے رہے گا, اولاد سے محبت کیسے ملے گی, اس کی نفرت سے کیسے بچوں گا, رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کیسے جڑے گا. اور میں نے ذلیل دنیا بنائی اس کی پوری جانکاری رکھی, لیکن میں رب تھا, اسے صرف مجھے ہی پہچاننا نہ آیا. پوری دنیا کی قدر تھی اسے, صرف میری قدر نہ کر سکتا. بار بار داخل کر پھر نکال. میں جبرائیل علیہ السلام نے, اسرائیل نے فرمایا عبد القادر یہ میرے رب کا حکم ہوتا ہے, تو مجھ سے خفا کیوں ہوتا ہے کہ تو میرے لیے بد دعا کر رہا ہے کہ رب مجھے تیرے حوالے نہ کرے. حضرت غوث اعظم نے فرمایا یہ کہہ کے اسرائیل رویا, مجھے بھی رونا آیا. پھر ہم دونوں آپس میں لپٹ گئے, گلے پڑے, گلے میں مائیں ڈال کے لپٹ گئے. پھر وہ رو رہا تھا, میں بھی جانیے آسمان سے بارش کے وسیلے سے سیدنا عبد القادر جیلانی نازل نہیں ہوئے تھے. والدہ اور والد کا سلسلہ جو دنیا میں انسان کے بننے کا طریقہ کار ہے وہی تھا. رب دکھانا چاہتا ہے تمہیں اور ہمیں. اگر یہ اس راہ پہ اور اس لائق بننا چاہتے ہو نا تو پھر حال یہ ہے. اب سمجھ آ گئی قرآن کیا کہتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, تو رب کے ساتھ اطمینان حاصل کرنے والے نفس, اے زندگی تو نے گزار دی, تکلیف آئی تو نے کہا اللہ, سکون ملا تو نے کہا اللہ, جب تجھے مصیبت پہنچی تو نے کہا اللہ, تو بیٹھ رہا تھا کہہ رہا اللہ, اٹھ رہا ہے کہہ رہا ہے اللہ, کوئی تجھے مر جاتا ہے کہتا ہے اللہ, کوئی تجھے دے رہا ہے کہتا ہے اللہ, کوئی تجھے چیر رہا ہے کہتا ہے اللہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ, تو اتنا اپنے رب کے ساتھ مطمئن تھا. اب اسرائیل کا اتنا خوف ہے, غوث اعظم اس کے لیے فرماتے ہیں, وہ اسرائیل مومن کے اوپر آ کے قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, وہ رب کے ساتھ اطمینان لینے والے نفس آ جائیے. میرا مرشد کہتا ہے اس رب کے ساتھ اطمینان لے, ذکر کر اس کے ساتھ, آ فقیروں کی محفل میں شامل ہو جاؤ ان کے ساتھ. جو عرض کر رہا ہوں, کوئی واللہ جب میں گاڑی میں آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا بیان کیا کروں گا. یہ اللہ کے گھر میں یہ میرے پیر کی کرامت بتا رہا ہوں. سوچ رہا تھا عرض کیا کروں گا, آیت کون سی تلاوت ہوگی, حدیث شریف سے کیا ہوگا, اولیاء اللہ سے کیا ہوگا. لیکن مرشد نے فرمایا بیٹا اگر مبلغ اور میرے فقراء مریدین میں سے, میرے خلفاء میں سے اگر کوئی صدق دل کے ساتھ نکلے کہ میں نے رب کی رضا کی خاطر اس کے بھولے ہوئے جو رب کے راستے کو بھول گئے ہیں نا, ان کو لے جا کے رب سے ملانا ہے, اس نیت سے نکلے, پھر وہ دیکھے گا کہ رب اس کے دل میں بیٹھ کے کیسے کلام کرتا ہے. یہ ہے میرے مرشد کا طریقہ کار. بائیں طرف لطیفہ قلب ہے, اس لطیفہ قلب پہ توجہ رکھو سارے دوست, جو بھی آپ نئے بیٹھے ہو. ایک طریقہ یہ آپ کو طریقہ قادری کا بتا دیا تاکہ پتہ لگے کہ میرا پیر کیا ہے. اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ, اپنے ساتھ رہو. 27 تاریخ میں بھی کافی ٹائم ہے, 27 رجب المرجب میں کافی وقت ہے ابھی, تب تک آپ اس ذکر کو آزماؤ. یہ میرے پیر کی طرف سے آپ کے لیے اجازت ہے. میرا شیخ بہت سخی ہے, خدا کی قسم. وہ جو اللہ والے ہیں نا, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. بندہ بننا ہے خدا. یہ ایک شعر اپنے پیر کی آواز میں پڑھ لیتے ہیں. صلاۃ پڑھیے جناب. سلام علیکہ یا حبیب اللہ. ارے بندہ بننا